پاکستانی ایئر فورس کی بروقت کارروائی، انڈین رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر فرار، بھارتی ایئر فورس کے 4 رافیل طیاروں کی گزشتہ رات مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ۔ پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے ہندوستانی ایئر فورس کے جنگی جہازوں کی فوراً نشاندہی کر لی۔ پاکستانی افواج ہندوستان کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکریٹری جنرل دیما یحییٰ کی ملاقات۔ 24 کروڑ لوگوں پر مشتمل پاکستانی معیشت، ڈیجیٹل سٹارٹ اپس اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خطے کی موزوں ترین مارکیٹ ہے۔ دنیا بھر سے 1000 سے زائد جدید ٹیکنالوجی کے سرمایہ کا اور پالیسی سازوں کا پاکستان میں جمع ہونا خطے میں پاکستان کے ڈیجیٹل شعبے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے کے معروف سرمایہ کاروں کی ملاقات۔ پاکستان کی صلاحیتوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی پذیرائی، $700 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری کے اعلان کا خیر مقدم۔ وزیراعظم نے ٹیکنالوجی، مالیات اور جدت کا علاقائی مرکز بننے کے پاکستان کے ویژن کو اجاگر کیا۔ مندوبین کو ریگولیٹری اصلاحات، مالیاتی ترغیبات، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری سے آگاہ کیا۔ پاکستان اپنی ڈیجیٹل معیشت میں بڑی تبدیلی کا آغاز کر رہا ہے: وزیراعظم۔ ڈی ایف ڈی آئی فورم پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے کے حوالے سے اہم سنگ میل۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ مصنوعی ذہانت اور آئی ٹی پاکستان کی معیشت کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ عالمی منڈی تک رسائی کے لیے ڈیجیٹائزیشن بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں پائیدار اور منافع بخش ترقی کے لیے ماحول سازگار ہے: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ بھارت بے بنیاد الزامات کو جواز بنا کر آئندہ 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات موجود، خطے میں بھارت کے جج، جیوری اور ایگزیکیوشنز کے خود ساختہ اور تکبرانہ کردار سختی سے مسترد۔ کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پہلگام واقعے کے بعد زیادہ ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان نے سچائی محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ بین الاقوامی برادری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور ارشاد عطا اللہ طارڑ کی موجودہ صورتحال پر انتہائی اہم گفتگو۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اقدامات ناقابل قبول۔ پانی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے: وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ دنیا اہم وقت میں خطے میں کسی قسم کی کشیدگی کے متحمل نہیں ہو سکتی: انطونیو گوتریس۔ امریکہ کا بھارت پر پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے اور صورتحال مزید بگاڑنے سے گریز کرنے پر زور۔ موجودہ صورتحال پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پاکستان اور بھارت سے جلد رابطہ کریں گے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے کردار ادا کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ There is a method in this state sponsored cross border terrorism جو انڈیا کر رہا ہے. What is being said by Indian serving major? He is telling
کہ ہم بلوچستان سے لے کے لاہور تک دہشت گردی کرتے ہیں. دس از ہاؤ ٹیرر فائنینسنگ از ڈن. کہ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مختلف اکاؤنٹس میں پیسے بجواؤں گا. دس از واٹ یو کال این irrefutable ایویڈنس آف اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم. بلوچستان سے لاہور تک دہشت گردوں کا سپانسر بھارت. پاکستان نے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے. بھارت معصوم شہریوں اور فوج پر حملوں کے لیے دہشت گردوں کو بارودی مواد فراہم کر رہا ہے. جہلم بس سٹینڈ پر 2.5 کلو گرام وزنی بم برآمد. دہشت گرد مجید جہلم بس سٹینڈ پر بارودی مواد کے ساتھ گرفتار. بھارتی انٹیلیجنس افسر میجر سندیپ ورما دہشت گرد کا ہینڈلر. صوبیدار سکھوندر حوالدار امیت بھی دہشت گرد نیٹ ورک کا حصہ. مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کنٹرول کرتے رہے. دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے فنڈز منتقلی کے ناقابل تردید ثبوت. سپٹمبر 24 2024 صوبیدار سکھوندر نے اس کو برنالہ ڈسٹرکٹ بھمبر میں اس کو ایک لوکیشن دی. یہ اس کو تصویر بھیجتا ہے کہ جی یہ میں نے یہ آئی ڈی تھی وہاں پہ میں نے کلیکٹ کر لی. He attaches that ID with army vehicle near Jalalpur Jatta and we had 4 casualties. 6,56,000 ملتے ہیں in different payments کے ذریعے for completion of this task. Serving commissioned officers of the Indian Army کہ بس سٹینڈ پہ جاؤ, پبلک ہو, معصوموں کو دہشت گردی کا شکار بناؤ. دہشت گرد مجید نے 4 کارروائیاں کی. ہینڈلرز کے ساتھ کالز بھی پکڑی گئیں. موبائل ڈیٹا کا فرانسک جاری. بھارتی انٹیلیجنس افسر کی دہشت گرد کو آن لائن ٹریننگ کے ثبوت بھی ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پیش. بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے کا ہدف دیا. فتنۃ الخوارج اپنے بھارتی آقاؤں کے اشاروں پر کارروائیاں کر رہے ہیں. بھارت کی تمام تر سازشوں کے آگے کام سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم میڈیا بریفنگ. پاکستان کشیدگی میں پہل نہیں کرے گا. بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ہمارا دامن صاف. پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. بھارت ثبوت پیش کرنے میں ناکام. دوست ملکوں کو بھارتی بے بنیاد الزامات اور اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا. قومی سلامتی کمیٹی نے قوم کی آواز بن کر فیصلے کیے. پاکستان حق خودارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور ہنگری کے وزراء خارجہ سے رابطہ. علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. بھارتی الزامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا. امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی. بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں محمد اسحاق ڈار. عالمی میڈیا بھی مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پالیسی پر بول اٹھا. بھارت میں بڑھتی مسلم دشمنی کے چشم کشا انکشافات. اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹرا میں مسلمانوں پر حملوں اور دھمکیوں کی نئی لہر. مودی سرکار کی مسلم دشمنی کی انتہا. بھارتی ڈیجیٹل میڈیا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگا. بھارت میں مسلمان مریضوں کا علاج روکنے اور طلبہ پر تشدد کے واقعات. بھارت بھر میں 21 سے زائد اینٹی مسلم تشدد کے واقعات رپورٹ. عالمی میڈیا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دوران چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن سے ملاقات. صحت کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. ادویہ سازی کمپنیاں پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کے فروغ کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں. چینی ادویہ ساز کمپنیاں پاکستان میں پیداواری یونٹس قائم کریں. مصطفیٰ کمال. وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ. انڈر پاس کی کھدائی مکمل. سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیزی سے جاری. پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. شاہین چوک، مارگلہ روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کا بھی معائنہ. فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی مراکش میں قطر کے ڈپٹی اسپیکر شورائے کونسل سے ملاقات. پاک قطر تعلقات گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں پر مبنی ہیں. آئی ٹی کا شعبہ دو طرفہ تعاون کے لیے روشن امکانات رکھتا ہے. غزہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کوششوں میں قطر کی ثالثی قابل ستائش ہے. چیئرمین سینٹ.
اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر بمباری کا سلسلہ بدستور جاری۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 16 مزید فلسطینی شہید۔ غزہ پٹی کی ناکہ بندی کا آج 60واں روز۔ انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ علاقے میں مکمل قحط کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی ایجنسیوں کا انتباہ۔ پاکستان سپر لیگ کا 19واں میچ آج لاہور قلندر اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم میں قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ میچ رات 8 بجے سے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست۔ قلندرز نے 6 میں سے 3 میچ جیتے۔ پاکستان سپر لیگ ملتان سلطانز کو چھٹی شکست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقابلہ 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ سلطان 17 اوورز میں 89 رنز بنا کر آؤٹ۔ خرم شہزاد کی 4 وکٹیں۔ گلیڈیٹرز نے ہدف 6.5 اوورز میں بغیر نقصان کے حاصل کر لیا۔ کوئٹہ کی ٹیم 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ گئی۔ PSL دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ Chance in the deep, Omidov, this time. پاکستان سپر لیگ 10 کے 34 میں سے 18 میچ مکمل۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر براجمان۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی۔ قلندرز کی تیسری، کنگز کی چوتھی، زلمی کی 5ویں اور سلطانز کی آخری پوزیشن۔ ATP ماسٹرز 1000 میڈرڈ اوپن مین سنگلز۔ ناروے کے کیسپر روڈ اور روس کے ڈینیل میدویدیو کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ ٹاپ سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زویریو کو اپسیٹ شکست۔ فرانچیسکو سیرنڈولو، جیک ڈریپر، لورینزو میسٹی کی بھی لاسٹ 8 میں رسائی۔ اور اسپین میں WTA ماسٹرز 1000 میڈرڈ اوپن خواتین سنگلز عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آرینا سوالینکا نے کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دفاعی چیمپئن اور عالمی نمبر 2 پولینڈ کی ایگا شویٹک کی بھی لاسٹ 8 میں رسائی۔ امریکہ کی میڈیسن کیز بھی لاسٹ 8 میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی مسلح افواج دفاعی وطن میں ہمہ وقت تیار۔ گزشتہ رات بھارت کے 4 رافیل طیاروں نے بھارتی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ کی۔ پاکستان کے فضائیہ کے طیاروں نے بھارتی فضائیہ کے ان جنگی جہازوں کی فوراً نشاندہی کر لی۔ پاک فضائیہ کی بروقت اور مستعد کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ پاکستانی افواج بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار اور مستعد ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ بھارتی جنگی جنون جاری ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت نے بغیر ثبوتوں کے میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی جانب سے پاک بھارت سرحد سے متصل دیہات خالی کرانے کا عمل جاری ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پی ٹی وی نیوز کے کنٹرولر نیوز رانا شہزاد السلام سے۔ رانا شہزاد، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی حمیرہ رانا، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت جنگی جنون میں بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور ابھی جو تازہ ترین جو ہمارے ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ بھارتی فوج نے سامبا، کٹھوا اور اکھنور سیکٹر میں مزید دیہات خالی کروا لیے ہیں۔ اس سے پہلے اٹاری سیکٹر میں بھی بھارت نے گردواروں سے اعلانات کروا کر عوام کو فصلوں کی کٹائی کے لیے 2 دن دینے کے احکامات دیے تھے۔ بھارت نے اپنی عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے اور ہندتوا کا زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی چینل بلاک کروا دیے ہیں۔ ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے
کہ بھارتی عوام کی بڑی تعداد انتہا پسند فاشسٹ مودی سرکار کی غیر منطقی حرکات اور انتہا پسندی سے انتہائی دل برداشتہ ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بغیر ثبوتوں کے جنگی جنون کا آغاز کرنا انتہا پسند مودی سرکار کی ناکامی کی واضح علامت ہے۔ جی حمیرہ۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکرٹری جنرل نیما یحییٰ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دنیا بھر سے 1000 سے زائد جدید ٹیکنالوجی کے سرمایہ کار اور پالیسی سازوں کا پاکستان میں جمع ہونا خطے میں پاکستان کے ڈیجیٹل شعبے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہماری نوجوان افرادی قوت ہے، جسے ڈیجیٹل ہنر تربیت سے لیس کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروبار دوست پالیسیوں اور سرمایہ کاروں کی فراہم سہولیات کا مقصد ملک میں سرمایہ کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے ایسے منصوبے لے کر آ رہے ہیں جو نوجوان افرادی قوت کو اپنی توانائیوں کو صحیح سمت میں بروئے کار لا کر باعزت روزگار کی فراہمی سے معیشت میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنے میں معاونت فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عالمی سطح پر وقوع پذیر ہونے والی ڈیجیٹل تبدیلی کے ساتھ پاکستان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری فورم اس امر کا ثبوت ہے کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل معیشت میں قائدانہ کردار کی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ڈیجیٹل براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری فورم میں شرکت کرنے والی معروف انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں کمپنیوں کی جانب سے $700 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی صلاحیتوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے ٹیکنالوجی، فائنانس اور جدت کا علاقائی مرکز بننے کے پاکستان کے ویژن کو اجاگر کیا اور مندوبین کو جاری ریگولیٹری اصلاحات، مالیاتی ترغیبات اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سرمایہ کاری کے بارے میں آگاہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون اور ان کے ساتھ طویل مدتی باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو مستقبل کی ٹیکنالوجی پر مبنی ملازمتوں کے لیے تیار کرنے کے لیے AI اور ڈیٹا سائنس کی تعلیم کے اقدامات پر تعاون کی حکومت پاکستان کی خواہش سے آگاہ کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں روسٹیپ کے جبار رحیم خان، سائی وینچر کیپٹل کے طلحہ نسیم اور احسن جمیل، مشرق بینک کے فرنینڈو موریلو اور محمد ہمایوں سجاد شامل تھے، جنہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری فورم پاکستان کے IT کے شعبے کے حوالے سے اہم سنگ میل ہے اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جدید دور کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں ڈیجیٹل معیشت فروغ پا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈیجیٹل FDI فورم سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی منڈی تک رسائی کے لیے ڈیجیٹائزیشن بہت ضروری ہے۔ مصنوعی ذہانت اور IT پاکستان کی معیشت کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عالمی معیار کے ڈیجیٹل ماہرین اور نوجوان ڈیجیٹل فورس موجود ہے۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ ڈیجیٹائزیشن کے فروغ کے حوالے سے نمایاں قانون سازی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ملک میں پائیدار اور منافع بخش ترقی کے لیے ماحول سازگار ہے۔ Pakistan is among the top 10 countries globally in terms of online population. More than 2/3 of our population is under the age of 30. A vibrant, tech-savvy generation with the talent and drive to propel Pakistan into a new digital era. They are not only consumers of technology, they are innovators ready to contribute to the global digital economy. ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت بے بنیاد الزامات کو جواز بنا کر آئندہ 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں جج، جیوری اور ایگزیکیوشنز کا خود ساختہ اور تکبرانہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال پر انتہائی اہم گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ پہلگام حملے کے بعد ذمہ دار ریاست کے طور پر پاکستان نے سچائی اور محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بین الاقوامی برادری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والی تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں
کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، اس کے محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے غیر معقولیت اور تصادم کے رستے پر چلنے کا انتخاب کیا، جو کہ خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر پر مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کیا اور واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو غیر قانونی قرار دینے کی بھارتی کوششوں اور غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی سرپرستی میں وسیع پیمانے پر دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص طور پر سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کے غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ سنتاس کا پانی 24 کروڑ لوگوں کی لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا حل طلب مسئلہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری کے ذمہ دار رکن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دنیا اس اہم خطے میں کسی قسم کی کشیدگی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج اپنے بھارتی آقاؤں کے اشاروں پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے DG ISPR نے کہا کہ قوم بھارت کی تمام سازشوں کے سامنے سیسا پیرائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ انہوں نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے مکمل اور ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے۔ مزید تفصیل جانیے یاسر حسین سے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی دہشت گردی اور فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ پہلگام واقعے کو 7 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک الزامات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت معصوم شہریوں اور فوج پر حملوں کے لیے دہشت گردوں کو بارودی مواد فراہم کر رہا ہے۔ India has been found to operate a terror network inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. This is just one small part of the state-sponsored terrorism that is being prosecuted by India.
DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के हैंडलर भारतीय फौजी हैं। भारतीय आर्मी अफसर ने खुद एतराफ किया कि वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय मेजर संदीप वर्मा के मुताबिक पैसों के एवज दहशतगर्द कार्रवाइयां सालों पर मुहित होंगी। These are the people under this मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। व्हाट इज बीइंग सेड बाय इंडियन सर्विंग मेजर, ही इज टेलिंग कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। दिस इज हाउ टेरर फाइनेंसिंग इज डन, कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे भिजवाऊंगा। दिस इज व्हाट यू कॉल एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस of state sponsored terrorism of this just one cell that we are putting in front of you, कि एक्ट करो टेररिज्म का, फिर इसको उछालो, फिर इसको फेंको, ताकि दुनिया को यह बताया जाए, पाकिस्तानियों को यह बताया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज देयर इज ए मेथड इन दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है। DGISPR ने वीडियोस और ऑडियोज पर मबनी सबूत पेश करते हुए कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा है। उन्होंने कहा कि पकड़े जाने वाले दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में कई कार्रवाइयां की जो भारत में सूबेदार सखविंदर और दूसरे भारतीय आर्मी अफसरों के साथ राब्ते में था। सितंबर 24, 2024 सूबेदार सखविंदर ने उसको बरनाला डिस्ट्रिक्ट भिंबर में उसको एक लोकेशन दी, ये उसको तस्वीर भेजता है कि जी ये मैंने ये आईडी थी, वहां पे मैंने कलेक्ट कर ली। 13 अक्टूबर को वो आईडी ब्लास्ट करता है पीर कांठी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक फौजी गाड़ी के ऊपर। 1,80,000 पाक रुपीज आर ट्रांसफर टू हिज अकाउंट। ही अटैचेस दैट आईडी विद आर्मी व्हीकल नियर जलालपुर जट्टा एंड वी हैड 4 कैजुअल्टीज। 6,56,000 मिलते हैं इन डिफरेंट पेमेंट्स के जरिए फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। What's this happening? Serving commissioned officers of the Indian Army कि बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय दहशतगर्द हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई है और मोबाइल डेटा का फ्रांजिक किया जा रहा है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। When we talk of gaps, I do understand that yes, there are multiple problems we are facing right now, but I have a firm belief, as Shamila you rightly pointed out, and thank you for sharing your ideas in a very candid way. Having 40% population below the age of 18, Naimi Saab, it is our asset as a matter of fact, and if we start working in a right direction with clear approach that yes, it is our future and we have to invest in it, I'm very optimistic that we will reap what we will sow today, and inshallah it would be a fortune for Pakistan, inshallah al-Aziz. Children represent more than 40%, as I said, and we have improved immunization coverage, enacted laws. You are absolutely right that it's slightly over legislated ecosystem where we live, but I believe that once you have the structural things around you and you have the codified things and rules and regulation, then it's the basic work is there and you have to improvise and you have to improve your functioning. So in a way, these legislative instruments are good for us, all of us, provided we actually start acting on with true letter and spirit whatever has been said there. One of the best examples I would quote is the legislation by which the National Commission for Rights of Child was constituted. So the first step was the legislative instrument under which the commission was constituted, and I'm very glad, Chairperson, in such a short term you have achieved many milestones, and we are proud of you as a government, I would say. It's a bit relevant because when we talk of rights of child and the child from Pakistan and from across the communities,
I'm very happy to share with you that yesterday the Senate of Pakistan has passed the long-awaited legislative piece, that is National Commission on the Rights of Minorities. It's a comprehensive document, all-powerful commission, and I look forward for its passage from National Assembly in the coming session, which is scheduled for the 5th or 6th of May. So inshallah, very soon you will see another commission established in Pakistan, and children belonging to our religious minorities would not only be benefited from NCRC, but as well from the other commission as well. I want to conclude by affirming that Government of Pakistan is actively working to strengthen child protection systems through enhanced coordination between federal and provincial departments. Ministry of Human Rights is leading the efforts from the policy level down to the grassroots. This report hopes to serve as an all-encompassing guide on the current situation and framework with regard to the future generations of Pakistan and how we can do better to them. While some of statistics may be alarming, but at the same time, these call for joint efforts for stringent legislation, strong enforcement, community engagement, awareness, and collective actions. The magnitude and scope of issue requires all of us, the government, society, parents, teachers, and children to work together towards a better future for our children. While concluding, I would also want to share with all of you the government's commitment and the Prime Minister's vision in this regard. I was there in a meeting, and there was a very sensitive issue being discussed there, and when I asked the Honorable Prime Minister that I have a prior engagement there and I have to be there, he also shared his views, and he also congratulated the Commission for compiling this report. I assure you that your advice would be taken with all seriousness. Whatever the report says, I know that we have to invest in it, and we have to allocate our resources, whatever we have, for improving the situations. Taking advantage of Allama Raghib Naimi's presence here, मैं आपसे भी ये मुल्तमस हूँगा, आप जहाँ पे बैठे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए. आपने खुद बहुत एक मिसाली दरसगाह कायम की है, जिसने बहुत सारे चिराग रोशन किए हैं. इस मामले को आगे लेके चलिए, और जो बच्चों के राइट्स हैं, जैसे आज स्पेशली जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, वो जिनके जिन्स के तयन के लिए हमें मसाइल का सामना है, वो बच्चे जो गुर्बत की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं. हमारे तो दीन में इतने सख्त अहकामात हैं बच्चों के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए, माँ के हकूक़, बच्चों पे दूध पीते बच्चों के क्या हकूक़ हैं, यतीम बच्चों के क्या हकूक़ हैं, वो जो कि जिनके पास वसाइल नहीं है, मुआशरा जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, उन पे क्या फ़राइज़ हैं दीन की तरफ से. तो मैं आज के इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चेयरपर्सन साहिबा आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ये कोलैबोरेशंस, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हैं बच्चे, हमारे लाखों बच्चे हैं. हम मिल के लिए उनके लिए और बेहतर करें, उनके लिए इतना अच्छा करें कि वो दीन के साथ साथ जो दुनियावी इल्म हैं उन पे भी उनकी दस्तरस इसी तरह की हो, ताकि वो इस मुल्क के लिए दीनी और दुनियावी दोनों हवालों से एक सरमाया बने. और मुझे ये यकीन है कि राग़िब नईमी साहब की मौजूदगी में और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में एक बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है. उनके साथ अगर आप मिल के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत से नए एवेन्यूज़ खुलेंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब. उन्होंने कहा कि बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है. पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है. हमें दुरुस्त समत का तयन करना है. नौजवान अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती सरमाया है. रियासत पाकिस्तान बच्चों के फ़लाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है. जी, बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी हम
पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक करेंगे। यार कम से कम हम देखें तो सही अटैक होता कैसे है। ठीक है, हम जो है इंशाल्लाह तैयार खड़े हुए हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। फौज तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद जाके जो है ना उनसे निबड़ लेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हम भी न्यूक्लियर कंट्री है। 23 फरवरी का वाकया इनको याद होगा। हमारी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में से एक है, हमारी आर्मी। हम किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। इस मुल्क के खमीर में ये बात जरूर है कि जब इस पे जंग मुसल्लत की जाएगी तो लोग खड़े होंगे। ये जो बार बार धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, उनको पता है कि पाकिस्तानी कितना अपने मुल्क से प्यार करता है। सारे बच्चे, जो जवान, बूढ़े, सारे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह हमारा फौज नंबर 1 है। फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगा। हमारा डिफेंस में कर सकते हैं, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास जो एयरफोर्स है, पहले हमने देखा भी है 2019 में, तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय, हम तैयार खड़े हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज तो दूर, पाकिस्तानी अवाम ही हिंदुस्तानी फौज के लिए काफ़ी है। अवामी राय सामने आती है, कहते हैं कि हम भी जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क हैं, भारत को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए अवाम की जानिब से। पाकिस्तान के लिए खड़ा होना इस मुल्क की अवाम के खमीर में है। दीगर खबरों में हम आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का दामन साफ है, पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी सरकार का झूठा बयानिया बुरी तरह नाकाम हो गया है। चीन और तुर्की ने भरपूर साथ देने का यकीन दिलाया है। भारत सुन ले कि जारियत की सूरत में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार सेनेट इजलास में किया। तफसील बताएंगे अरसलान असद अपनी रिपोर्ट में। सेनेट इजलास में पाकिस्तान भारत कशीदा सूरत हाल पर बहस समेटते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सेनेट ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन पर मुतफिका करारदाद मंजूर करके साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम रंग, नस्ल, सियासत से बालातर होकर मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद है। ये हाउस फेडरेशन की अलामत है। इसने भी बड़े कैंडिड तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में एक करारदाद के साथ दुनिया को पैगाम दिया। तमाम जितने पार्लिमानी लीडर्स हैं, जितनी जमातें हैं इस हाउस में, और बिलखुसूस लीडर ऑफ द अपोजिशन, लॉ मिनिस्टर साहब, और जो दूसरे साथी थे शहरी रहमान साहिबात, जितने भी साथी थे, हमने खुल के जो ड्राफ्ट बनाया गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उस पर हमने अफहाम व तफहीम के जरिए और हर एक ने अपना उसमें हिस्सा डाला। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने तमाम दोस्त मुल्कों की क़यादत से राब्ता करके उन्हें सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। चीन और तुर्की ने वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान की हिमायत की है। सफारती महाज पर भारतीय प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हुआ है। चाइना और तुर्किया ने इन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है और उन्होंने बिल्कुल अश्योरेंस दी, ऑल वेदर फ्रेंड होने के नाते, ब्रदरहुड के नाते, आयरन क्लैड ब्रदर होने के नाते, कि हम आपके साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अगर हमारे हिस्से के पानी के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर ये खुली जंग होगी। Which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the leadership, under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif, कि ये हमारे लिए it will tantamount to act of war। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी। ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। सेनेटर इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। आई कैन नाउ अश्योर दिस हाउस के पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक वजह है कि जब इतवार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काकूल की पासिंग आउट परेड पे गए तो उन्होंने अब दुनिया को ऑफर कर दी कि आओ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी, और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा न खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि कौम ने आज यकजहती का भरपूर पैगाम दिया। पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं बल्कि भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। जब तक पाकिस्तान में वो माएँ जिंदा हैं कि जो ये बहादुर बेटे जन्म देती हैं, कि जो जब भी किसी मिशन पे जाते हैं
تو دعا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، اور جب تک وہ باپ زندہ ہیں کہ جو ان جوانوں کو اپنے ہاتھوں سے شہیدوں کو قبروں میں اتارتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، جناب چیئرمین اس وقت تک پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ارسلان صد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان، کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ علی الیاحیہ، بحران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی اور ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت پیٹر سجارتو سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں موجود علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سینتاس معاہدے کو التوا میں رکھنا بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے امن و استحکام کے فروغ اور دفاع کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ کویت کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور کویت کے درمیان گہرے اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے کویت کی حمایت کا یقین دلایا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد عالمی میڈیا پر بھارت میں بڑھتی مسلم دشمنی کے چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ عالمی میڈیا بھی مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پالیسی پر بول اٹھا۔ اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹرا میں مسلمانوں پر حملوں اور دھمکیوں کی نئی لہر دوڑ گئی۔ الجزیرہ کے مطابق پہلگام حملے کے بعد بھارت میں 20 نفرت انگیز اسلاموفوبک گانے ریلیز ہوئے۔ بی جے پی رہنما نیتیش راؤ نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی اشتعال انگیز اپیل کی۔ بھارت میں 21 سے زائد مسلمانوں پر تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ واشنگٹن کے مرکز برائے مطالعہ منظم نفرت کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلم دشمنی شدید بڑھ چکی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق مودی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکا کر سیاسی مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ مودی ہندو مسلم فسادات کو ہوا دے کر خطے میں کشیدگی بڑھانے میں مصروف ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے بھارتی غاصبانہ قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ کشمیریوں نے کبھی بھی اپنے علاقے کو بھارت کا حصہ نہیں مانا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں رکشہ ڈرائیور سے پہلگام حملے سے متعلق پوچھا گیا۔ رکشہ ڈرائیور نے پہلگام حملے کو بھارت کی چال قرار دیا اور کہا کہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں، کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ ماہرین نے کشمیری رکشہ ڈرائیور کی بات کو ہر کشمیری کے دل کی آواز قرار دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاک فوج کا ہر سپاہی ہمارا فخر ہے۔ ملک نے جب بھی ہنگامی حالات کا سامنا کیا، پاک فوج کے جانبازوں نے ملک کے وقار کو بلند کیا۔ چیئرمین پنجاب ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی ملک احمد سعید خان، ملک اعجاز احمد خان کے ہمراہ گنڈا سنگھ والا بارڈر کے دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دورے کا مقصد علاقائی ترقی اور امن کے فروغ کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ گنڈا سنگھ بارڈر پر تعینات پاک فوج اور پنجاب رینجرز کے جوان فرض کی ادائیگی نبھانے میں مصروف ہیں۔ وفد نے سرحدی صورتحال، سیکیورٹی اقدامات اور عوامی فلاحی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور قومی سلامتی کے حوالے سے عزم نو کا اظہار کیا گیا۔ گنڈا سنگھ بارڈر کی فضا پاک رینجر زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی باشندوں کے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے، جس میں متعلقہ حکام سے قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ The attack came in the wake of a violent and unruly protest outside the High Commission on Friday, 25th April, involving members of the Indian and British Indian community who were chanting anti-Pakistan and anti-Muslim slogans. Several protesters, some wearing saffron garments commonly associated with Hindutva extremist groups and waving Indian flags, engaged in a very hostile behavior. They hurled racist and Islamophobic abuses at officials of the High Commission. مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد بھارتی فوجیوں کی طرف سے گھروں پر چھاپوں، گرفتاریوں اور ماورائے عدالت قتل سمیت ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق سیکیورٹی آپریشنز کی آڑ میں سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کشتواڑ اور ڈوڈا اسلام میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ مودی حکومت شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ منظم طریقے سے گھروں کو مسمار، نوجوانوں کو گرفتار اور مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی فورسز نے جعلی مقابلوں میں 3 بے گناہ نوجوانوں کو شہید اور 2000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔
धमाका खेज मवाद से कम अज़ कम 1 दर्जन मकानात को तबाह किया गया है, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद मकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। ये कार्रवाइयाँ कश्मीरियों को हिरासा करने और इज्तिमाई सज़ा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुक़ीम कश्मीरी तलबा और ताजरों के बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि BJP, RSS और इनसे वाबस्ता दीगर हिंदू तंजीमों की तरफ से पैदा करदा फ़िरका वाराना माहौल ने भारत में मुक़ीम कश्मीरियों में खौफ व दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ा दिया है। चेयरमैन मरकज़ी रुयत एहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर किसी किस्म की जारहियत की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्तान में कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू में भारत के इंतहा पसंदाना रवैये पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कराया, आज कश्मीरी आज़ादी को तरस रहे हैं। भारत कभी पानी बंद करने की धमकी देता है और कभी जंग की बात करता है, मगर वो ये जान ले कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ दिफाई ताकत मौजूद है बल्कि एक निडर, बहादुर और पेशा वराना सलाहियत रखने वाली फौज है जिसकी क़यादत मजबूत हाथों में है। सियालकोट, फैसलाबाद, सरहद, लाहौर, वहाँ भी आपकी रिप्रेजेंटेशन रही, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द इन्विटेशन एंड इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर टुडे। बिफोर वी कम टू सम ऑफ द पॉइंट्स दैट बीन रेज्ड हियर, चूँकि मैं कल सुबह ही वापस इस्लामाबाद पहुँचा अमेरिका से, सो आई जस्ट वांट टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स और जो वहाँ बातचीत हुई। इन अ वीक्स टाइम कोई तकरीबन 70 प्लस मीटिंग्स हमने वहाँ अटेंड की। दिस वाज विद आवर मल्टीलैटरल पार्टनर्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB एंड अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स। देन जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ और जो ममालिक बायलैटरल तौर पे हमें सपोर्ट करते रहे हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, UK, सीनियर मेंबर्स ऑफ द US एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा रेटिंग एजेंसीज़ के साथ, थिंक टैंक्स के साथ, दोज कमर्शियल बैंक्स विच हैव बीन ग्लोबल, विच हैव बीन हेल्पिंग अस आउट। तो दो थीम्स थी जो बेसिकली इन सारी मुलाकातों में रही। पहले तो जैसे आपने भी जिक्र किया साकिब साहब, everyone was very complimentary in terms of the turnaround of the economy. In fact, some of them mentioned कि जिस लिहाज से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है और जिस मुद्दत में आई है, this is rather unprecedented. So generally they were quite pleased। जो भी आपने अभी जिक्र भी किया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, माशी इस्तेहकाम का, स्टेबल करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हुई। वो गवर्नर सेंट्रल बैंक पहले ही कह चुके हैं कि इंशाल्लाह $14 बिलियन के करीब हम हिट करेंगे बाय द एंड ऑफ जून। रेमिटेंसेस की आपने बात की, एक्सपोर्ट्स की बात की, एंड आई विल कम बैक टू दैट। उसके ऑन द बैक ऑफ दैट जो हमारा इस मुल्क में बहुत मुश्किल जो एक चीज़ रही है, एंड आई कॉल इट द बेन ऑफ आवर कंट्री, आर द ट्विन डेफिसिट्स। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूरा साल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा इंशाल्लाह। और ऑन द फिस्कल साइड हमारा प्राइमरी सरप्लस है, ये भी शो करता है कि जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आ चुका है। और उसमें सिर्फ फेडरेशन की बात नहीं है, मैं जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं और सूबे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो फिस्कल सरप्लस है दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द होल ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पॉलिटिकल पार्टी किस सूबे में लीड कर रही है, हर सूबे ने इसमें अपना
किरदार अदा किया है, and I remain, as I said, very grateful on that account. Inflation obviously has been a very good story, और on the back of that जो policy rate 1000 basis point नीचे गया है, आपने उसका जिक्र भी किया है कि जो काइबोर है वो तकरीबन 12% के करीब है, बिकॉज मेरे लिए पॉलिसी रेट जहाँ भी हो आपके लिए काइबोर मैटर्स, बिकॉज उसी पे लेंडिंग और बोरोइंग होती है. तो MPC है on 5 तारीख को. लेट्स सी व्हाट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स given the inflationary trend that we have at this point in time. तो ये जो मुआशी इस्तेहकाम है इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात हुई तकरीबन हर पार्टनर से, and as I said they were very complimentary. Having said that, almost from every single person that I met, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि stay the course, क्योंकि उनको जो भी इस मुल्क को कवर करते रहे हैं, आप भी यही हैं, मैं भी एक इस मुल्क का सबसे बड़ा बैंक चला कर आया हूँ. So we have, even in the last 8 to 9 years, we have seen boom and bust cycles. कोई वजह है कि हम IMF के 24th प्रोग्राम में हैं, तो इस वजह से ये भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि stay the course, because we want to help, but you have to help yourselves, ताकि ये जब माशी इस्तेहकाम आता है और हमें थोड़ा सा शुगर रश होता है कि जी अभी ग्रोथ पे हम फुट ऑन द पैडल कर दें, और कुछ का भी जिक्र भी किया गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेड हमारी डिस्कशन नहीं रही, एक्सपोर्ट लेड हमारी डिस्कशन नहीं रही, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत रही है, और चूँकि फिर कंजम्पशन लेड मॉडल की तरफ हम जाते हैं, तो जब वो इंपोर्ट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम की वजह से वी गो रनिंग बैक टू द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. और इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह चुके हैं, हम सब का ये कलेक्टिव ये रिजॉल्व है कि इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा. ये IMF का आखिरी प्रोग्राम उसी सूरत में हो सकता है जिसका अभी मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान ने जिक्र भी किया कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये किसी IMF या किसी और के कहने पे नहीं कर रहे हैं. अभी जिक्र हुआ कि अगर हमारा टैक्स टू GDP रेशो वी हैव बीन लैंग्विशिंग बिटवीन 9 to 10%, तो ये तो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती ना. तो एक सर्टन लेवल ऑफ रेवेन्यू तो चाहिए 24 करोड़ का मुल्क चलाने के लिए. तो वो इंशाअल्लाह ताला बाय एंड ऑफ दिस जून वी विल गेट टू 10.6%, और फिर 13.5% की जो हमने बात की है उसकी तरफ इंशाअल्लाह हमारा सफ़र जारी रहेगा. उसके सिलसिले में जो आपने टैक्सेशन रिलेटेड बातें की हैं, मैं उसमें 1 मिनट में वापस आता हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारी पूरी कोशिश है इस वक्त टैक्स अथॉरिटी को ट्रांसफॉर्म करने की. इस मीटिंग से पहले भी मैं एक जूम कॉल पे था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, चेयरमैन FBR के साथ, कि टैक्स अथॉरिटी में जो अभी भी जिक्र किया गया कि जी हम टैक्स और देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते. तो आई हैव टू से कि ये भी बात सस्टेनेबल नहीं है. ये कोई छोटा सा मुल्क हो जहाँ 1-2 मिलियन 3 मिलियन लोग रहते हों तो चलें, इस तरह की बात हो सकती है कि हम टैक्स और अदा कर देंगे, लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद द साइज ऑफ अ कंट्री लाइक आवर्स, वी हैव टू ब्रिंग एंड इस्टेब्लिश the trust and credibility back into that authority. उसमें लोगों की बात है और लोगों का चेंज करना, बट लोगों की जो इंसेंटिवाइजेशन और उनकी जो ट्रेनिंग है उस पर बात करना, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, आपने उसका जिक्र भी किया. एंड द लास्ट थिंग इज़ टेक्नोलॉजी. तो आज सुबह की जो मीटिंग थी वो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन पे थी कि किस तरह हमारी पूरी कोशिश हो कि हम डेटा और डेटा एनालिटिक्स को इस्तेमाल करें, ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना हम कम कर सकते हैं वो कम करें. क्योंकि आपने तो बात फिर की जी अप्रेजर्स की और बाकी सारी चीज़ों की, इन चीज़ों को हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, बिकॉज जितनी मिनिमाइज़ होगी, जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी, उतनी ही लीकेज कम होगी, उतनी ही करप्शन कम होगी. तो इसलिए इट्स अ वेरी वेरी फोकस्ड एफर्ट दिस टाइम अराउंड कि हम डेटा के बेसिस पे आपके साथ गुफ्तगू करें, डेटा के बेसिस पे आपके साथ बातचीत करें, ताकि जो हरासमेंट का एलिमेंट है
کہ لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور کہ جی اتنے نہیں اتنے کر لیں, اس طرح ہم نیگوسیشن کر لیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہم ایلیمنیٹ کریں گے, لیکن ہم نے اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے, بیکاز دس از دا اونلی وے فارورڈ فار اس فرام این FBR پرسپیکٹیو. اور انشاءاللہ آپ اس میں اور چیزیں دیکھیں گے ان ایڈیشن ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو سیڈ. سمپلیفیکیشن کی بات ہے, میں باقی تھوڑی اور اسٹرکچرل ریفارمس پہ آتا ہوں. ہماری اس دفعہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے بات یہ کی, ایک تو جی یہ جو ایگزیمپٹڈ GDP والا کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ نہ کبھی سمجھ میں آیا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. دیر کین بی نو کانسیپٹ آف این ایگزیمپٹڈ GDP. Sectors and segments which have been contributing to GDP but they have not been contributing to the exchequer, we have to bring them into the net. کوئی ایگزیمپشن کا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, because as a country our hand has been forced. کیونکہ اگر ہم ان سیگمنٹس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر چارہ کیا ہے, پھر وہی کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں. بیک ٹو دا مینوفیکچرنگ انڈسٹری اینڈ دا فارمل سیکٹر اینڈ دا سیلریڈ کلاس, اینڈ بوتھ آر اپ ٹو ہیئر. اب گنجائش نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں یہ جو ایگزیمپشن والا ہے کہ GDP کا کون سا سیکٹر ہے جس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, ایوری سنگل سیگمنٹ ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. اب اس میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا جو ذکر ہے, آپ نے جو ذکر کیا وہ تو ہمارے ممبران بھی ادھر بیٹھے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپارٹ فرام کہ ان کے جو ریٹ جیسے بڑے ہیں, لیکن ایک سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو اس دفعہ سمپلیفائی کیا جائے اور ان کی زندگی آسان کی جائے. کیونکہ 70 سے 80% جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, وہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ان کو 150 160 140 فیلڈ کے فارم سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. اور مجھے کسی نے کہا جی اس میں مسئلہ کیا ہے, وہ نان اپلیکیبل لکھ دیں. تو نان اپلیکیبل لکھنے کے لیے بھی تو کسی ٹیکس ایڈوائزر ٹیکس لائر کی ضرورت ہے نا, تاکہ وہ مجھے بتا سکے ایز اے سیلری کلاس پرسن کہ بھئی اس پہ نہ لکھیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایڈوائزر اینڈ ٹیکس لائرز ود ڈیو رسپیکٹ ہم وی گیٹ دیم آؤٹ آف دا بزنس. تو ہم یہ جو 70-80% لوگ ہیں اور باقی جن کے ایکوٹی پورٹ فولیوز ہیں, فکس انکم پورٹ فولیوز ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جو پورا فارم ہے اس کے مطابق اپنا فل کریں. لیکن یہ جو 70-80% لوگ ہیں ان کی ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا فارم 9 to 10 فیلڈز پہ آ جائے. 5 فیلڈز آن دا ویلتھ سائڈ, 4 فیلڈز آن دا انکم ٹیکس سائڈ. اس میں بھی جتنا آٹو فل ہو سکتا ہے وہ آٹو فل ہو جائے, تاکہ ستمبر سے پہلے جو انہوں نے ریٹرن فائل کرنا ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے, اپنے آئی پیڈ سے یہ جو ہے اس کو آگے کر سکیں. انرجی سائڈ کی بات ہوئی ہے جی, اس میں پوری کوشش ہے. لغاری صاحب اس پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں انڈر پرائم منسٹرز لیڈرشپ. اور جو بھی NTDC کو بریک اپ کیا گیا ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں گورننس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لایا گیا ہے, 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. ٹیرف کی جو ریڈکشن ہوئی ہے, آئی تھنک دیٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور انشاءاللہ آئی تھنک جولائی ٹائم فریم میں اس میں آپ فردر گڈ نیوز بھی سنیں گے, کیونکہ جو سارا اس میں کام ہو رہا ہے. بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے آج کی ہیں, کیونکہ جو 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا تھا یا ہے, ہائی فائنینسنگ کاسٹ, ہائی انرجی کاسٹ, ہائی ٹیکسیشن. تو فائنینسنگ کاسٹ ایز اے سیڈ کہ اسپیشلی جو کمپنیز لیوریج تھیں, اب جب 1000 بیسس پوائنٹ نیچے آیا ہے تو میں سب لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, تو ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہیز کم ڈاؤن کوائٹ اے بٹ. اس میں اور گنجائش موجود ہے, اور انشاءاللہ جس طرح پالیسی ریٹ نیچے آتا جائے گا اس میں بھی فردر کمی آئے گی. انرجی وی ہیو اسٹارٹیڈ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, مور ٹو ڈو. ٹیکسیشن کا انشاءاللہ اس بجٹ میں جو کچھ ہمارے سے ہو سکا وہ ہم ضرور کریں گے. بشیر جان محمد صاحب نے جو بات کی ہے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, کہ جو آپ کے ٹیکسیشن ریلیٹڈ آپ کے جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, تو اس دفعہ ہم نے پوری کوشش یہ کی کہ وہ ریکمنڈیشنز کا آج کے اس طرح کے موقع کا انتظار نہ کیا جائے. اینڈ آف جنوری ہم نے ساری ایسوسیشنز اور فورمز کو اور چیمبرز کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ اپنے جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ ہمیں بھجوا دیں. بیکاز جو آپ نے بھجوایا ہوگا جنوری فیبری میں, اٹس ناٹ ٹو مچ ڈفرنٹ فرام واٹ یو آر ٹاکنگ ٹو اس ٹوڈے.
تو ہم نے پچھلا 1 مہینہ 1.5 مہینے سے اس پہ سر یہ ابھی ممبر پالیسی جب آپ کے ساتھ دونوں ممبران یہاں موجود ہیں وہ ریکمنڈیشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں. دو ریکمنڈیشنز آر انڈر ایکٹیو کنسیڈریشن. ہم ایک ریکمنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی ہم نے کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی اس دفعہ لیے ہم نے ان کی تاکہ وہ ہماری ہیلپ کریں, تاکہ وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ویو دیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے. جیسے ابھی ذکر کیا واٹ آر دا بیسٹ انٹرنیشنل بینچ مارکس, تاکہ ہم اپنے جو ویوز اینڈ آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق ان کو فارمولیٹ کر سکیں. اس لیے بھی ہم نے پہلے آپ سے وہ ریکمنڈیشنز مانگی اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وہ ہمیں بھجوائیں, بیکاز وی آر آلسو ویری اویئر دیٹ وی آر ان دا فنڈ پروگرام. اس میں سے ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو فیز ان کیسے کر سکتے ہیں کہ اگلے سال بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں, اس سے اگلے سال بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے جی اس دفعہ کہ یہ ہم جو اسلام آباد میں سارے لوگوں کو بلاتے تھے اور دربار لگا کر بیٹھ جاتے تھے, تو ایز پبلک سرونٹس ہمیں آپ کے پاس آنا ہے اور آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اور میرے جو دونوں سینئر کولیگز ہیں وہ آج آپ کے ساتھ آفٹرنون میں اس پہ بیٹھیں گے بھی. تو یہ میں آپ کو پورے یقین دلاتا ہوں جی کہ اس دفعہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشنز آ گئیں اور ہم نے کسی سائٹ پہ رکھ دیں. ایک تو یہ ہے اور یہ اس سال کا ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ اسٹرکچرلی میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, ٹیکس پالیسی آفس یہ کیبنٹ نے ڈیورنگ دا منتھ آف جنوری اپروو کر دیا ہے کہ ٹیکس پالیسی آفس ول بی موونگ آؤٹ آف FBR اینڈ رپورٹنگ ان ٹو دا فائنانس ڈویژن. جو DG پالیسی ہوں گے وہ فائنانس منسٹر کو رپورٹ کریں گے, اور اس کی وجہ صرف سمپلی ایسی ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں وی ڈونٹ جسٹ میک دا میتھ ورک. تو اور اس کی وجہ سے جو تسلسل ہے ویدر دیز آر لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز, وہ تسلسل کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال کا ویو لے کر انویسٹ کرتے ہیں. جب ہم بجٹ بناتے ہیں وہ بجٹ جو ہے ہم اس سال کے مطابق بناتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر ہمارا اتنا ہے, ریونیو اتنا ہونا چاہیے. اس میں پھر جو بھی چیزیں کرتے ہیں آن دا انکم ٹیکس سائڈ, سیلز ٹیکس سائڈ, تو یہ آن اے اسٹرکچرل بیسس انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ول بی لیڈ بائی اکنامک ویلیو کنسیڈریشنز. اور آئی تھنک فرام دا بزنس سائڈ یہ بہت ایک بڑی چیز ہوگی, اور یہی سر آفس ہوگا گوئنگ فارورڈ جو ساری آپ کی چیزیں کنسیڈریشن کرے گا. اور FBR جو ہے وہ پھر کلیکشن پہ فوکس کرے گا. جو بھی انکم ٹیکس کرنا ہے, سیلز ٹیکس کرنا ہے, FED ہے, کسٹمز ہے, ان کا پالیسی کے ساتھ یہ آخری سال ہے جو بجٹ میں اس طرح ہے, اور اس کے بعد یہ موو فارورڈ. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہیں, اور اس کا ویو صرف یہ ہے جی جو پرائم منسٹر بڑے کلیئرلی کہتے ہیں اور ووکلی کہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ کو جس چیز سے نکال سکیں ہم نکال دیں, پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی آپ کو دیں. اب نئے پرائیویٹائزیشن منسٹر آ گئے ہیں, انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے دا PIA ٹرانزیکشن ہیز بین ری لانچڈ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ گیون کہ جو فزیکل انسینٹیوز آر بیک اور یورپین روٹس کھل گئے ہیں, وہ ان شاء اللہ دس ول بی اے گڈ ٹرانزیکشن ایز وی گو فارورڈ. روزویلٹ ہوٹل ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے, کراچی لاہور اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ ہے, 3 اسٹیٹ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کی ہے ایز وی گو فارورڈ. پبلک فائنانس سائڈ پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے جی کہ رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ, آئی ایم چیئرنگ دیٹ کمیٹی. اور جتنی ہم یہ بات یہ نہیں ہے کہ فیڈرل منسٹر زیادہ ہو گئے ہیں, 43 منسٹریز ہیں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ایک منسٹر کے پاس 3 منسٹریز تھیں وچ واز ناٹ ویری پروڈکٹیو, لیکن ہم کچھ منسٹریز کو مرج کر رہے ہیں, کچھ کو ایبولش کر رہے ہیں, اور کچھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس جو ہیں we would certainly like to bring them down to a certain size تاکہ ان میں ایفیشنسی زیادہ آ سکے. ڈیٹ سروسنگ پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو جتنا ہم ریڈکشن کر سکیں, ڈومیسٹک ڈیٹ پہ بھی اور ایکسٹرنل ڈیٹ پہ بھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن پچھلے ہفتے اس سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. ہمارا پبلک جو ڈیٹ ہے ٹو GDP ریشو ہیز موو فرام 75% to 65%. جتنا فسکل ڈسپلن لاتے رہیں گے اتنی ہی بورنگ کم ہوگی گورنمنٹ کی,
गवर्नमेंट की जितनी बोरिंग कम होगी उतने ही जो बैंक्स हैं कैन कम बैक इनटू लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स व्हिच इज एग्रीकल्चर, व्हिच इज आईटी एंड मेनी अदर सेक्टर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब ये जो कुछ आपने बातें कीजिए कि ये हमें ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल है, एक तो इंटरनल डिस्कशन है, दूसरी डिस्कशन ये है कि व्हेन वी रन आउट ऑफ डॉलर्स, वो डॉलर्स वाला जो काम है वो हम कैसे इसको और मजबूती से आके लेके जाएं. तो टेक्सटाइल हैज़ ऑलवेज बीन एंड विल रिमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इंजन, स्पेशली जो वैल्यू एडेड सेगमेंट हैं. और जो आपने जिक्र किया है टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज़ में, उसको हम इस दफ़ा ज़रूर उसको उस पर गौर करेंगे. आपने EFS की बात की है, आपने और जो चीज़ें हैं उन पे बात हुई है, वो हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे. बट 2-3 सेक्टर्स जैसे अभी बड़ी अच्छी बातें की गई ऑन द मिनरल साइड. अब मिनरल्स पे अगर जो आप में से मौजूद थे 2 हफ्ते पहले जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें तो एक जो रिकोडेक प्रोजेक्ट है वो तो खैर अनाउंस किया गया, उसका फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है, हमें उसकी कोई फंडिंग फाइनेंसिंग नहीं चाहिए. पिछले हफ्ते भी मैं IFC के हेड को, US एग्जिम बैंक के हेड को, DFC के हेड को, इन सबको मिले हैं. दैट फाइनेंसिंग इज़ लाइंड अप और वो इंशाल्लाह आगे फॉरवर्ड होगा. कमर्शियल उसका ऑपरेशन 28 में होगा. 28 ऑनवर्ड्स आपने बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त रॉ ओर की बात हो रही है रिकोडेक, बट इवन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ ओर, that plant and that mine will start contributing roughly $2.8 billion per year to our export. Now, लेकिन उसी में ये पॉलिसी भी अनाउंस हुई है कि the next concessions, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ये इंशाल्लाह will be a game changer for पाकिस्तान. अगर आप उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन कॉपर और पिछले हफ्ते जो US में भी बात हुई और कि देखिए कॉपर इज़ गोइंग टू be a very, very critical component of the energy transition around the world. तो whether electrification है, EV vehicles हैं, तो लेकिन उसमें एक global shortage सामने नज़र आ रही है. Now जो हमारी Tatian belt है पाकिस्तान की, that's a supply side answer to that shortage. तो जितनी अगले concessions हैं, जितने अगले projects हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि foreign investors were there in a very big way from all countries. And then even more importantly, the large local investors, whether it's Mohammad Ali Tabba साहब या फातिमा ग्रुप के जो स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने जो कंसेशंस का वहाँ अनाउंस किया, मेरे लिए वो उससे भी अच्छी बात थी कि द लोकल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन सच अ बिग वे ऑन दिस. और वो लेकिन वो जो अगली कंसेशंस आ रही हैं उसमें ये स्मेल्टिंग वाला and the downstream and the value addition is included because उस framework में sliding royalties हैं ताकि उसको हम आगे लेके जाएं. जो IT की बात हुई, अगर कल आपने देखा जो IT डिजिटल कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लामाबाद में, again we have about 40 countries which were represented there. और कल $700 million की डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स की लोगों ने आके वहाँ कमिटमेंट्स दी, नॉट MOUs, कमिटमेंट्स. सो ये $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट इस साल है और इंशाल्लाह मूविंग इट टुवर्ड्स $8 to $10 billion इज़ द राइट वे फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एक्सपोर्टेबल सरप्लस. क्योंकि बिल्कुल सही आपने बात की कि कभी $30 बिलियन, कभी $28 बिलियन, कभी $29 बिलियन, कभी $31 बिलियन. तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस अगर हम यहीं होवर करते रहे. These two sectors in themselves are going to be game changers inshallah for Pakistan, because ये जो IT वाली बात है, आज से 4-5 साल पहले आप देख लें, it was really next to nothing. और इस साल अगर 3.2 हो चुका है, अगर 4 बिलियन हम जाएं. एग्रीकल्चर की आपने बात की है, फ्रूट्स की आपने बात की. The only other thing I would add here is pharma. Pharma की I just had a meeting with the Pharma Association just before I left for the US. It's a very, very good story. बोथ लोकली और जो एक्सपोर्ट्स उन्होंने करनी शुरू की हैं. फूड में आपने बात की, उसमें आपने वेजिटेबल्स की बात की. कल वी वर विद द डेयरी एसोसिएशन, और मिल्क जो है आपका अब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है. और पहली दफ़ा 2 चीज़ें मैंने देखी हैं कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, उनकी कारें एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई हैं. और आज सुबह मुझे किसी ने मैसेज भेजा है,
ون آف دا لارجسٹ فرنیچر مینوفیکچررز کہ ان کی پہلی کھیپ سعودی عربیہ گئی ہے ٹو بی یوز بائی امیزن. تو وی ہیو ٹو دیکھیے ڈائیورسفائی دا ایکسپورٹ سیکٹرز, جو آپ کی بالکل درست بات ہے سر, اور اس میں کئی سیکٹرز, بیکاز آئی سے ایوری سنگل سیکٹر ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ایکسپورٹس. جس طرح میں نے ٹیکس کی بات کی ہے, کسی ایک سیکٹر نے ایکسپورٹ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ایوری سنگل ایکسپورٹ. بیکاز اگر ایکسپورٹ ہم کریں گے تو دیٹ مینس وی ہیو پروڈکٹیوٹی لیڈ گروتھ, دیٹ وی آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. جس انڈسٹریز کو وی ہیو گیون پروٹیکشن فار دا لانگسٹ ٹائم وداؤٹ سن سیٹ کلوزز, دیٹ از ناٹ فیزیبل اینی مور. سو دیٹ ایکسپورٹ میں ان کا ایک جو ہے وہ حصہ انشاءاللہ ہونا چاہیے, اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈ سسٹینیبل گروتھ. یہ جو بات ہوئی جی کنسلٹیٹیو پروسیس کی, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور ہم انشاءاللہ آپ ممبر صاحبان یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہم آپ کو پورا یقین دلاتے ہیں, بیکاز آپ وہاں موجود تھے جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے پاکستان کے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان. تو اگر وی ہیو ٹو موو ایز پاکستان انک, تو پھر یہ جو ہماری اس وقت یہ باتیں چیتیں چل رہی ہیں اور کنسلٹیٹیو پروسیس ہے, یہ صرف بجٹ کے وقت نہیں ہو سکتا. دس ہیز ٹو بی این آن گوئنگ ڈائلاگ اینڈ آن گوئنگ کنسلٹیٹیو پروسیس. اور یہ جو آپ نے ایس آر اوز کی بات کی ہے, میں نے نوٹ کر لیا ہے جی, اس کو انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس پروسیس کو کیسے ریویو کیا جائے, کیونکہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر بعد میں جا کے امینڈمنٹس کرنی ہے اور پھر کیبنٹ کے پاس جا کے اس کو رکوانا ہے, تو یہ نہ آپ کے حق میں ٹھیک بات ہے, نہ ہمارے لیے یہ درست بات ہے. ای پی زیڈس کی بات کی گئی, اس کو ہمیں آپریشنلائز کرنا ہے. جو اس وقت ہیں پہلے اس کو آپریشنلائز کیا جائے, بیکاز ای پی زیڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو بھی لوکل انویسٹرز ہوں یا فورن انویسٹرز ہوں, آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, دیٹس اے پلگ اینڈ پلے. تو اس مینس کہ الیکٹریسٹی, گیس, آل دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. ایز آف ڈوئنگ کا بہت امپورٹنٹ ہے جی, اور اس وقت ہماری طرف سے تو پوری اس میں مدد ہوگی, لیکن اس وقت 2 پرائیویٹ سیکٹر پیپل آر لیڈنگ دس چارج, رائٹ. تو آپ ان کے ساتھ جو بھی بات چیت آپ کی چل رہی ہے, اینڈ وی آر دیئر ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ دیم. ہارون اختر خان صاحب اور کیسر شیخ صاحب, دے آر بوتھ ورکنگ آن ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کر کریں گے, اس ساری چیز کو آگے لے کر جائیں گے. جی لاہور میں آ رہے ہیں ہمارے پاس. جی وہ وہاں بھی آئے ہیں, یہاں بھی کراچی چیمبر ہارون اختر صاحب آئے ہوئے تھے, اور میں ان کے ساتھ بالکل ہم رابطے میں ہیں ایز وی گو فارورڈ. آخری چیز میں یہ کہوں گا جی کہ جو یو ایس ٹیرف کی بات ہے, اس پہ فرام آور پرسپیکٹیو اٹس اے مینیجبل سچویشن. اس میں اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے ایکچولی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی, بیکاز اگر آپ یہ دیکھیں نا, صرف یہ ٹیرف کی ڈفرینشیل کی بات نہیں ہے, بیکاز آپ اگین میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو ایوریج ٹیرف ہے آف یو ایس امپورٹس انٹو پاکستان, دیٹس رفلی 7%. جو ٹیرف پاکستان ایکسپورٹس پہ ہے انٹو دا یو ایس, اس کا ویٹڈ ایوریج ٹیرف از اراؤنڈ 10%. سو اٹس لیس اباؤٹ the differential tariffs, it's about actually the imbalance. تو ہم $5 بلین پلس ایکسپورٹ کرتے ہیں, $2 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں, 3-3.5 بلین کا یہ شارٹیج ہے. تو اس میں کاٹن, اس میں سویابین, اور اس میں اگر ہم ایک اور ایسڈ کلاس ایڈ کریں تو وی کین ایکچولی برنگ ڈاؤن دیٹ ڈسکشن ٹو دا بیس ٹیرف, تاکہ ہمیں اس پہ زیادہ نہ ہو. اس پہ پرائم منسٹر صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں دیٹ اے ہائی لیول ڈیلیگیشن ول گو ٹو دا یو ایس, اور اس کا کمپوزیشن وہ دیکھ رہے ہیں. بٹ میری جو پچھلے ہفتے ساری میٹنگز ہوئی ہیں, وی ہیڈ ویری کنسٹرکٹیو میٹنگز ود دا یو ایس ایڈمنسٹریشن دیئر. تو انشاءاللہ یہ جس چیز ہے یہ مینیجبل ہوگی. جو آپ کے بیسک آپ کے ڈسکشنز ہیں جی, وہ سارے پوائنٹس میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ٹیکس کے بارے میں کچھ آپ جی, وہ جو فردر ٹیکس ہے 4%, یہ بہت آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. یہ سب ہم ریویو کریں گے, بڑا کمپریہنسولی اس ہر ایک کو ریویو کریں گے, کیونکہ دیکھیں اس میں انوملیز کی بھی بات ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری سرٹن سیٹ آف ازمپشنز ہوں پچھلے سال, کہ اس ازمپشن کے بیسس پہ اتنا ٹیکس آ جائے گا جو پھر نہیں آیا. اس میں ایک میں ابھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو ریئل اسٹیٹ سائٹ پہ دیکھا تھا,
تو اس میں چونکہ ہم نے بھی کچھ ٹیکسز امپوز کیے, پروونسز کے بھی اس میں ٹیکسیشن تھی, تو دا ٹرانزیکشن کاسٹ فرام مائی پرسپیکٹیو وینٹ وے ہائی. جو انکم ٹیکس ہے اور جو اوور آل ٹیکس ہے وہ تو ہر سیکٹر کو ویسے ہی دینا پڑے گا, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن ٹرانزیکشن کاسٹ کو ہمیں اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, تاکہ جو والیوم ہے اور جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کا پہیہ جو ہے وہ ملک میں چلتا رہے. تو یہ جو ساری آپ کی باتیں ہیں جی, میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آئی کین میک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹس, لیکن یہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں یہ نوٹ کر لی گئی ہیں. ممبر آئی آر پالیسی بھی اسی لیے ادھر ہیں, ممبر کسٹم پالیسی بھی یہاں ہیں, اینڈ دے آر دا ونس بوتھ ورکنگ آن آل دا ریکمنڈیشن. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور انفیکٹ کچھ ایسوسیشنز اور چیمبرز نے ہمیں نہیں بھجوائے کہ جی ہم آ کر آپ سے بات کریں گے. بھائی آپ کیوں میک اپ انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آنا ہے تو ضرور تشریف لائیے, لیکن آپ اپنی ریکمنڈیشنز تو بھیجیں نا. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جی کہ جو بالکل دا سیم تھیمز, پاکستان ٹیکس کاؤنسل سے ہو جائے, ایسوسیشن سے ہو جائے, آپ کی سائٹ سے آ جائیں.